اور اس پہ ایم پی سی کے یہ پوائنٹ آف ویو تھے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ جب کووڈ میں پاکستان کی اکانومی پچھلے سال تھی تو آپ کے سامنے تھا کہ کس طرح حالات بڑے مشکل تھے، ان کے مقابلے میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی وہ بہتری نہیں آئی جو ہم دیکھنا چاہیں گے اپنی قوم کے لیے۔ اور یہ بڑا اہم ہے کہ ابھی ایک مانیٹری پالیسی سٹیبلٹی کا میسج کنوے کرے کہ کیونکہ انفلیشن کے ڈیمانڈ سائڈ سے کوئی پریشر نہیں ہے، تو یہ جو ریکوری ہے اس کو مانیٹری پالیسی کمیٹی سپورٹ کرے۔ تو انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے کی یہ دو بنیادی وجوہات تھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس دفعہ کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں اور جو اس کے بعد سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے جو اب تک ہماری ویب سائٹ پہ لگ چکی ہوگی، ایک بڑی اہم چیز ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے جو اس دفعہ اسٹیٹ بینک نے پہلی دفعہ کی ہے، اور وہ یہ ہے فارورڈ گائیڈنس۔ اس میں نہ صرف مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس ایم پی سی کی میٹنگ میں شرح سود پہ کیا فیصلہ ہوا، مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ مستقبل جدید میں انٹرسٹ ریٹ پہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کیا دیکھ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فارورڈ گائیڈنس، یہ کافی سارے سینٹرل بینک دیتے ہیں، ہم اسٹیٹ بینک پہلے یہ نہیں دیتے تھے، تو اس دفعہ کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں یہ ایک نئی چیز ہے۔ اور یہ اشارہ کیا کیا گیا؟ وہ اشارہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ مستقبل جدید میں یہ شرح سود اسی لیول پہ برقرار رہے گی، اور اگر آگے جا کے جیسے جیسے ہماری معاشی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے کہ ہم فل کیپیسٹی کی طرف آتے ہیں اور جو ہماری اکنامک ریکوری ہے وہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتی ہے، تو اس لیول پہ پہنچ کے جب پالیسی ریٹ میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت آئی تو وہ جو چینج ہوئے گی ایک ایسے انداز میں ہوگی کہ یکدم نہ ہو اور ایک دم سے بہت زیادہ نہ ہو، لیکن ایک بتدریج انداز میں اس میں اگر چینج آئی تو آئے گی۔ اب یہ جو فارورڈ گائیڈنس ہے یہ ہم نے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیوں دی؟ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ انویسٹرز میں، مارکیٹ میں ہمارے جو بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں، یہ ایک تھوڑی سی کنسرن تھی کہ جیسے جیسے اب ایک یہ جو بات چیت چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم دوبارہ جانے والے ہیں، تو کیا ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے اسی طرح انٹرسٹ ریٹ میں چینجز آنی شروع آ جائیں جیسے پہلے آتی تھیں، یا کوئی اور ایسے حالات تو نہیں ہیں، یا کوئی اور ایسی سرپرائزز جو انویسٹر کمیونٹی کو ملیں۔ اس کی وجہ سے تھوڑی سی بزنس کمیونٹی میں انسرٹنٹی تھی۔ تو جو ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں آج وہ یہ ہے کہ آج ہماری معاشی حالت وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی جب آئی ایم ایف کا پروگرام جون 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ آج ہماری معاشی حالت اس سے بہت بہتر ہے۔ اس وقت کی جو ضروریات تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑے تھے، لیکن آج چونکہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں اور میں آؤں گا ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اس لیے آج ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم فارورڈ گائیڈنس دیں، جس طرح کافی سارے اور سینٹرل بینک بھی فارورڈ گائیڈنس دیتے ہیں۔ تو اسی لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ مستقبل قریب میں جو شرح سود ہے وہ اس کو اسی لیول پہ دیکھ رہے ہیں جو آج ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ ہماری اسیسمنٹ ہوئی کہ ہم اب اس کانفیڈنس سے کہہ سکتے